الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور اس کے چند ضروری مسائل بیان کرنا ہے۔ محترم سامعین، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے اور اس کی 2 رکعات ہیں۔ خطبے کے علاوہ عید کی نماز کی شرائط تقریباً وہی ہیں جو کہ جمعہ کی نماز کی ہیں، اس لیے خواتین پر عید کی نماز واجب نہیں، اس لیے انہیں عید کی نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عید کی نماز صرف شہر اور ایسے بڑے گاؤں اور دیہات میں واجب ہوتی ہے جہاں جمعہ کی ادائیگی واجب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز جائز نہ ہو تو وہاں عید کی نماز بھی جائز نہیں۔ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، اس لیے تنہا عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں۔ البتہ جس شخص سے عید کی نماز چھوٹ جائے اور جماعت کے ساتھ عید کی نماز کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں تنہا 4 رکعات نفل نماز ادا کر لے۔ محترم سامعین، نماز جمعہ کی طرح نماز عید کی جماعت کے لیے بھی امام سمیت کم از کم 4 عاقل بالغ مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم افراد کی شرکت سے نماز عید کی جماعت منعقد نہیں ہوتی۔ جہاں تک خطبے کا تعلق ہے تو خطبہ جمعہ کے لیے فرض اور شرط ہے جو کہ نماز سے پہلے دیے جاتے ہیں، جبکہ خطبہ عید کے لیے سنت ہے جو کہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، سورج طلوع ہو جانے کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے تو عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو کہ زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت عید الفطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، البتہ عید الفطر کی نماز میں ذرا تاخیر افضل ہے۔ عید الفطر کی نماز اگر شدید عذر کی وجہ سے عید کے پہلے دن زوال سے پہلے تک ادا نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں عید کے دوسرے دن اشراق کے وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک عید الفطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر دوسرے دن بھی ادا نہ کی جا سکی تو پھر اس کے بعد ادا کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی عذر کے بغیر عید کے پہلے دن نماز ادا نہ کی جا سکی تو ایسی صورت میں عید کے دوسرے دن ادا نہیں کی جا سکتی۔ ایسی صورت میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ عید کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی جاتی ہے کیونکہ صرف 5 وقتہ بعد جماعت نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان اور اقامت سنت موقدہ ہے۔ ان کے علاوہ سنتوں، نوافل، وتر، تراویح، عیدین، نماز جنازہ، نماز استسقاء، نماز چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز اور اسی طرح کسی بھی نماز کے لیے اذان و اقامت کا حکم نہیں۔ عید کی نماز میں قیام فرض ہے کہ کسی مجبوری کے بغیر بیٹھ کے عید کی نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ عید کی نماز کی پہلی رکعت کی شروع میں ثنا، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ البتہ مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلی رکعت میں قرات شروع ہونے سے پہلے صرف ثنا پڑھے گا، جبکہ دوسری رکعت کے شروع میں کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ محترم سامعین، نماز عید کے دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو کوئی بھی سورت ملا لی جائے یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا 1 یا 2 ایسی آیت جو 30 حروف کے برابر ہوں وہ ملا لی جائیں، تو یہ کم از کم مقدار ہے جس سے نماز درست ہوگی۔ عید کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی نماز میں ان صورتوں کی قرات ثابت ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ کبھی کبھار ان کے علاوہ دیگر صورتیں بھی پڑھنی چاہیے تاکہ لوگ ان صورتوں کو عیدین کے لیے لازم نہ سمجھ لیں۔ محترم سامعین، ایک مسئلہ خوب سماعت فرمائیں کہ عید کی نماز میں امام کے لیے بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز بھی بنیادی طور پر عام 2 رکعت نماز ہی کی طرح ہے،
کہ عام نماز کی طرح عید کی نماز بھی فرائض، واجبات اور سنتوں کی رعایت کی جائے گی۔ البتہ عید کی نماز میں صرف 6 زائد واجب تکبیرات ہیں، جن میں سے 3 تکبیرات پہلی رکعت میں یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس کے بعد کہی جاتی ہیں، جبکہ باقی 3 تکبیرات دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ عید الفطر کی نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرے کہ میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعت واجب نماز ادا کرتا ہوں۔ البتہ مقتدی امام کی اقتداء کی بھی نیت کرے کہ امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں۔ نیت در حقیقت دل کے ارادے اور عزم کا نام ہے، اس لیے دل میں نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ البتہ اگر کوئی زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لے تب بھی درست ہے۔ نیت کرنے کے بعد سنت کے مطابق کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ محترم سامعین، عید کی 3 زائد تکبیرات ادا کرتے وقت پہلی اور دوسری تکبیر کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے، البتہ تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پہلی تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہے پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہے اور اس کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ایک مسئلہ سماعت فرمائیں کہ 3 زائد تکبیریں ادا کرتے وقت ان کے مابین 3 تسبیحات کے بقدر وقفہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر اس سے کم وقفہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر عام نمازوں کی طرح سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ کر رکوع اور پھر 2 سجدے کر کے پہلی رکعت مکمل کر لے۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے بعد امام بسم اللہ پھر سورۃ فاتحہ پھر کوئی سورت پڑھے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ادا کی جائیں گی، جس کا طریقہ پہلی رکعت کی طرح ہے کہ ہر تکبیر کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے کی بجائے چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر کہنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد بقیہ نماز پوری کر لی جائے گی۔ محترم سامعین، مقتدی اگر عید کی نماز کے لیے تکبیرات ادا ہو جانے کے بعد پہنچے تو اس کی متعدد صورتیں ہیں، ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے لیے ایسے وقت میں پہنچا کہ امام عید کی تکبیرات کہہ کر قرات شروع کر چکا تو اس صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد 3 تکبیرات کہہ لے، اس کے بعد امام کی قرات خاموشی سے سنیں۔ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں اس وقت پہنچا کہ امام رکوع میں جا چکا تھا تو اس کو یہ غالب گمان ہو کہ میں قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی 3 تکبیرات کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو نیت باندھنے کے بعد قیام کی حالت میں 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں قیام کی حالت میں 3 تکبیرات کہنے لگ گیا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو ایسی صورت میں نیت باندھنے کے بعد سیدھا رکوع میں چلا جائے اور رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر 3 تکبیرات کہہ لے اور رکوع کی تسبیحات بھی پڑھ لے۔ البتہ اگر تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ ہو تو صرف عید کی تکبیرات ہی کہہ لیں۔ اگر رکوع میں 3 تکبیرات کہنے سے پہلے ہی امام تک رکوع سے اٹھ جائے تو یہ مقتدی بھی کھڑا ہو جائے اور جو تکبیرات رہ گئیں وہ معاف ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں نماز میں شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کے رکوع سے اٹھ چکا تھا یا دوسری رکعت شروع کر چکا تھا تو اب چونکہ پہلی رکعت نکل چکی اس لیے تکبیرات کہنے کا وقت نہیں رہا، بلکہ ایسی صورت میں یہ شخص امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا تو اس میں تکبیرات کہیں۔ امام کے سلام کے بعد یہ پہلی رکعت ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ اور پھر کوئی سورت ملائے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے عید کی 3 زائد تکبیرات کہہ لیں۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو دوسری رکعت میں رکوع سے قبل تکبیرات ادا کرنے کا ہے، لیکن اگر عید کی یہ زائد تکبیرات ثنا کے بعد قرات سے پہلے ہی کہہ لے تب بھی درست ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں ایسے وقت پہنچا جب امام عید کی تکبیرات کہہ کر رکوع میں جا چکا تو اس صورت میں بھی پہلی رکعت کی طرح عمل کریں۔ عزیز سامعین، اگر اس کو یہ غالب گمان ہو کہ قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی 3 تکبیرات کہہ کے امام کے ساتھ رکوع شامل ہو جائے گا تو نیت باندھنے کے بعد قیام کی حالت میں 3 تکبیرات کہہ کر اگر قیام کی حالت میں شامل ہو جائے تو ایسی صورت میں نیت باندھنے کے بعد سیدھا رکوع میں چلا جائے اور ہاتھ اٹھائے بغیر تینوں تکبیرات کہہ لے اور رکوع کی تسبیحات بھی پڑھے۔ البتہ اگر تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ ہو تو صرف عید کی تکبیرات ہی کہہ لے۔ عزیز سامعین، اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت میں پہنچا کہ امام دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ چکا تھا، یعنی اس سے عید کی دونوں رکعتیں نکل چکی تھیں، تو وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے،
اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد عید کے یہ دونوں رکعتیں ادا کرے، جس کو ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو عید کی نماز کا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں نماز کے لیے پہنچا کہ امام آخری قاعدے میں تھا تو مقتدی کو چاہیے کہ نیت باندھ کر جماعت میں شامل ہو جائے اور اسلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو ہو بہو ویسا ہی مکمل کرے جو عید کا طریقہ ہے۔ عزیز سامعین، عید کی نماز میں سجدہ سہو کا کیا حکم ہے؟ جن غلطیوں کی وجہ سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے عید کی نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ البتہ اگر مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے لوگوں کی نماز خراب ہونے یا انتشار پیدا کرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں سجدہ سہو معاف ہے۔ یہی حکم ہر اس نماز کا بھی ہے جس میں مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ عید کی نماز کے لیے خطبہ دینا سنت ہے، جو کہ عید کی نماز کے بعد دیا جائے گا۔ جب عید کا خطبہ دیا جا رہا ہو تو وہاں موجود حضرات کے لیے اس وقت خاموش رہنا اور اس کو سننا واجب ہے۔ عزیز سامعین، اس دوران بات چیت کرنا، ذکر و تلاوت کرنا، اس طرح کسی اور دینی دنیاوی کام میں مشغول ہو جانا ناجائز ہے۔ خطبہ چاہے جمعہ کا ہو، عید کا، حج کا، نکاح کا یا کوئی بھی خطبہ ہو، سب کا حکم یہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عید یا جمعے کے خطبے کے دوران چندہ جمع کرنا اور چندہ دینا دونوں گناہ ہیں۔ عید الفطر کی نماز کے بعد بھی دعا کرنا جائز بلکہ مستحب ہے، اس کو شرعی حدود میں رکھنا چاہیے۔ اس کو ضروری سمجھنا اور دعا نہ کرنے والے کو ملامت کرنا ہرگز درست نہیں۔ البتہ عیدین میں دعا کرتے وقت یہ واضح رہے کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ خطبے کی بجائے عید کی نماز کے بعد دعا کی جائے۔ اس پر حضرات اکابر کا معمول چلا آ رہا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کرنا جائز ہے، چاہے گھر میں ادا کرے، مسجد میں ادا کرے یا عیدگاہ میں ادا کرے۔ البتہ بہتر ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد مسجد اور عیدگاہ میں قضا نماز ادا نہ کرے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔